دو چیزیں مقابل کھڑی ہوئی ہیں، ایک طرف دولت ہے، حکومت ہے، اور دوسری طرف علم ہے۔ ایک طرف دولت اور حکومت ہے، ایک طرف علم ہے۔ اب دونوں آمنے سامنے، تو ایک نہیں 12 جوابات علی نے دیے دونوں کا موازنہ کر کے۔ اور اب 21 رمضان کی جو تقریر میٹرو پہ ہوئی، اس میں مذاکرے میں بتا رہا تھا، سوال ہوا تھا علی کے علم کے بارے میں، تو اس میں نے بتایا اور کئی بار بتایا، اور جو علم زندگی میرا عشرہ ہے اس میں بھی موجود ہے، اور بھی کئی عشروں میں مختلف طریقے سے میں نے اسے پیش کیا کہ 12 آدمی سوال کریں گے، سوال ایک ہی ہوگا، دولت اور علم، لیکن جوابات الگ الگ ہونے چاہیے۔ علی نے سب کو الگ الگ جواب دیا۔ ایک نے پوچھا دولت اور علم، آپ نے کہا یہ فرق ہے دولت اور علم میں کہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ صرف ایک قول لے لیجئے، ساری زندگی بولتے رہیے اور سوچتے رہیے کہ کہاں کیا کیا دولت کی حفاظت میں جانیں چلی جاتی ہیں اور علم آپ کا محافظ ہوتا ہے۔ پھر پوچھا دوسرا سوال، پھر مولا نے اس کا بھی جواب الگ۔ دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا۔ کون دنیا نے سمجھائے گا دولت اور علم کا موازنہ کر کے سوا علی کے؟ سوچتے جائیے، سوچتے جائیے۔ دولت کو خوف ہوتا ہے چور اور ڈاکو سے، علم کو نہ ڈاکو کا خوف نہ چور کا۔ سمجھے آپ؟ دولت ظالم ہتھیا لیتا ہے، علم ظالم زیر ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی ظالم زیر ہوا علم سے، چاہے وہ فرعون ہو موسیٰ کے علم سے زیر ہوا، چاہے وہ نمرود ہو ابراہیم کے علم سے زیر ہوا، اور وہ چاہے یزید ہو جو زینب کے علم سے۔ تو بھائی اسی کو مختصر کر کے یوں کہہ لیجئے کہ امت دولت اور حکومت کی وارث بنی، ہم علم کے وارث بنے۔ اچھا اب یہ ہے ضرور کہ اس کے اوپر اگر آپ کہیں تو ایک الگ سے اشرہ پڑھا جائے کہ کیا واقعی شیعہ عالم ہے اور پوری امت جاہل ہے؟ اس لیے کہ دعوت ہوا قرآن حافظ اور یہ اور وہ، دیکھیں نا قرآن پڑھا جا رہا، تفسیر ہو رہی ہے، حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، لکھی ہوئی بھی آ رہی ہیں، ٹی وی پہ بھی اخبار میں بھی، بھائی بڑے عالم آ رہے، امت تو بہت عالم آ رہے، شیعوں کو کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا۔ لیکن ایک قدرت کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے امت کو عقل نہیں دی، شیعوں کو عقل دی۔ دیکھیں علم پہ بات نہ کرو کہ کتنے حافظ وہاں ہیں اور کتنے وہاں ہیں اور کتنے عالم وہ ہیں اور کتنے طلباء اور کتنے مدرسے، اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ موازنہ یہ ہوگا پورے امت کے پاس کتنی عقل ہے اور ان کے پاس کتنی۔ وہاں عقل نہیں ملی اور یہاں عقل ہے۔ اچھا اب عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ تو پھر یہ دیکھا جائے گا، عقل کہتے نہیں، عقل بند تو سبھی ہیں، ایک سے ایک ذہین پڑے ہوئے۔ دیکھیے ابھی رزلٹ آیا ہے اور نام کتنے فرسٹ آئے اور کتنے اتنے لاکھ جو ہیں پاس ہو گئے فلانے، اور جو سب سے جس نے ٹاپ کیا اس کا نام ابو بکر ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں عقل ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے عقل کا مسئلہ۔ ہم اسی کو عقل کہتے ہیں کہ کہاں عقل ہے اور کہاں عقل نہیں ہے نا، کہاں عقل ہے کہاں نہیں۔ ان کا ہے کہ بھئی وہ نظام دکن نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ شب ہجرت کون تھا؟ انہوں نے کہا علی۔ ان کا بدر کس نے فتح کیا؟ انہوں نے کہا علی۔ احد میں رسول کی حفاظت کس نے کی؟ انہوں نے کہا علی۔ یہ جنگ خندق میں عمر ابن عبد بود کو کس نے قتل کیا؟ ان کا علی۔ یہ خیبر کا قلعہ کس نے فتح کیا؟ دروازہ کس نے اکھاڑا؟ ہمارا کو کس نے؟ ان کا علی۔ حنین میں کس نے لشکر کو؟ ان کا علی۔ رسول اللہ کو کس نے دفن کیا؟ انہوں نے علی۔ رسول کے جنازے پر کون تھا؟ ان کا علی۔ کہنے لگے جب ہر جگہ علی تھے تو پھر علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ دیکھیے عقل کا مسئلہ آ گیا، یعنی سب چیزیں علی کی سامنے ہیں مگر علی کو نہیں بنا رہے ہیں۔
نہیں سمجھے آپ؟ بھائی عقل کا معاملہ ہی ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہ علی کی طرف جائے گا، جہاں عقل نہیں ہوگی وہ جاہل کی طرف جائے گا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جب ساری خوبیاں علی میں موجود تھیں اور سب پورا عالم اسلام اور پوری امت جانتی تھی کہ علی سے افضل کوئی نہیں، تو کیوں خلیفہ کیوں نہیں بنایا علی کو، دوسرے کو کیوں بنا لیا؟ امام مسکرائے، کہا وہ کبھی بھی علی کو نہ بناتے. ہوتا کہہ رہا ہے دادا کے لیے، تو وہ کبھی بناتے ہی نہیں علی کو، کبھی نہیں بناتے وہ. تو راوی نے پوچھا کیوں، وجہ کیا؟ کہنے یہ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک کمیٹی عقل مندوں کی بنے اور 10 عقل مندوں سے کہا جائے تمہارا پریسیڈنٹ کون ہوگا، تو وہ 10 کے 10 کہیں گے جو عقل میں ہم 10 سے زیادہ ہو. اور 10 دھوبی اور 10 نائی جمع کیے جائیں اور ان سے پوچھا جائے تمہارا سردار کون ہو، تو کہیں جو عمدہ حجام ہو، جو عمدہ دھوبی ہو. جب مسلمان جمع ہوئے تو فیصلہ ہوا حاکم کون ہو، کہ ہمارا جیسا. ان کو بنانا ہی تھا اپنا جیسا. اب اس میں دیکھیں اتنی ماشاءاللہ سے آپ نے نکتے کو سمجھ بھی لیا اور خوب داد بھی دے دی، لیکن کوئی اگر بہت زیادہ ذہین بیٹھا ہے اور وہ اٹھ کے کہے تو پھر حضرت علی کو کیسے بنا دیا؟ یہ تو ہم بھول ہی گئے، نکتہ تو خراب ہو گیا، نکتہ خراب ہو گیا. اپنے جیسے بنا، پھر علی کو کیسے اسی امت نے بنا لیا؟ لے لیں گے جملہ آپ. ارے چوتھے پہ بنایا تو کیا کمال کیا، جب بنایا اپنا جیسا سمجھ کے بنایا. جب غدیر میں رسول کہہ رہے تھے تو نہیں بن. چوتھے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مرضی سے بنایا، اپنا جیسا بنا کے بنایا. یعنی چوتھا، یعنی اللہ اور رسول جو کہہ رہے تھے ویسا نہ بنایا. یہی عقل کی کمی ہے، اسی کو عقل کی کمی کہتے ہیں کہ جہاں علی کو ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں. تو امت نے فیصلہ کیا چوتھے نمبر پہ. ہم نے کہا نہیں، ہم عقل مند ہیں، آپ چوتھے پہ لے گئے، ہم پہلے ہی پہ رکھیں گے، جو کچھ کرنا ہو کر لیجئے. ہم اپنی عقل میں زنگ نہیں لگائیں گے کہ تاریخ کے فیصلے پہ ہم کہیں یہ تو ہو ہی گیا. نہیں، ہمارے پاس اس کے کروڑوں جوابات ہیں کہ یہ ہو ہی گیا. اس طرح نہ منوائیے ہم سے کہ یہ تو ہو ہی گیا. یہ ہو وہ کچھ نہیں جاتا، ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہ غدیر کا اعلان پہلے ہوا، اور اس پہ میں تقریریں کر چکا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے اور قرآن میں اعلان ہو جائے اور وہ اعلان موجود رہے تو خدا کا جو اعلان ہے وہ منسوخ نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ رہے گا. یہ بڑی نازک منزل ہے. فقہ جعفری امام صادق نے جو باتیں سمجھائیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس کو سمجھ لیجئے یہ بہت نازک منزل ہے. مثلا قرآن میں یہ ہے کہ جو زانی ہوگا، زناکار، اسے سنسار کر دو، ہے حکم. میں نے 20 سے چیز اٹھائی، اس لیے اٹھائی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا زانیوں کو سنسار کیا جا رہا ہے؟ نہیں. زانی جو ہیں وہ اس عورت کو مروا دیتے ہیں، اس پہ الزام رکھا دیتے ہیں، خود بچ جاتے ہیں اور سنسار نہیں. ہم تو مولانا ہیں، ہمارے پاس تو داڑھی ہے. تو پورے پاکستان میں کہیں سنسار کیا جاتا ہے یا 70 سال میں کسی کو سنسار کیا گیا؟ نہیں. کوڑے تو لگوائے جاؤ لک میں، مگر سنسار نہیں ہوا. قرآن کا حکم ہے سنسار، پتھر مار کے مار ڈالو. نہیں ہوا نا، کہیں نہیں ہوا. تو قرآن میں جو حکم ہے کیا وہ منسوخ ہو گیا؟ امت حکم الہی پہ عمل نہ کرے یہ الگ مسئلہ ہے. حکم اپنی جگہ رہے گا، بھلے کوئی عمل کرے یا نہ کرے. ابھی بھی آپ سمجھ نہیں رہے بات. جب تک اچھی طرح سے آپ سمجھ نہیں لیں گے، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں کوئی نہ نکالے تو کیا حکم پہ اثر پڑ جائے گا؟ حکم رہے گا.
اور آگے بڑھ جائیے، خمس ہے قرآن میں، کوئی نہ دے، حکم اپنی جگہ رہے گا۔ حج کرو، حکم ہے، کوئی نہ جائے۔ نماز پڑھو، حکم ہے، نہ پڑھے۔ روزہ رکھو، حکم ہے، نہ رکھے، حکم اپنی جگہ رہے گا۔ تو ہر حکم اپنی جگہ رہے گا، چاہے عمل ہو یا نہ ہو، حکم اپنی جگہ رہے گا۔ غدیر کا حکم قرآن میں ہے، امت نہیں مان رہی، حکم رہے گا، حکم رہے گا۔ بس یہ ہے نزاکت، حکم اپنی جگہ رہے گا۔ اب کو یہ کہے کہ نہیں یہ ہو گیا، تو ہو گیا کے لیے قرآن نے بتا دیا، سمجھا دیا کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو بادشاہت، خلافت، امامت کے مسئلے ہیں۔ ہم مالک کائنات ہم ہیں۔ جب ہمارے ساتھ ہو گیا تو اگر علی کے ساتھ ہو گیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ کیا اللہ نے کہا سب سے زیادہ مظلوم تو میں ہوں؟ میں رب رہا، میں ہی تھا کائنات بنانے والا اور انبیاء کو بھیجنے والا، اس کے باوجود 3 خدا بن گئے۔ ایک نمرود نے کہا میں خدا ہوں، فرعون نے کہا میں خدا ہوں، شداد نے کہا میں خدا، اور میں چپ بیٹھا رہا، اور یہ 3 خدا خدائی کر کے چلے گئے۔ تو اب ہوئے 4 خدا۔ 4 خدا دنیا میں ہیں۔ آپ نہیں مان رہے نا کہ ہمارے نہیں ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں 4 خدا میں ایک ہمارا ہے اور 3 پتہ نہیں کس کے ہیں۔ تو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ 3 پتہ نہیں کس کے ہیں، 4تھا ہمارا ہے۔ یہ جو کچھ وہ بول رہا ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں علم کلام۔ امام صادق نے کہا کہ علم کلام سیکھ لو۔ راوی نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ جب ہمارے حق کی بات ہو تو کہیں ہار نہ جانا۔ اب راوی آیا، اس نے کہا مولا آپ نے جتنی باتیں سمجھائی تھیں، دوست ہے میرا لیکن میرے عقیدے کا نہیں ہے، لیکن دوستی ہے۔ تو اس کو میں نے بتایا، میں نے آئے مودت پڑھی، اس نے کہا نہیں مانتے۔ آئے مباہلہ پڑھا، وہ نہیں مانا۔ میں نے کہا آئے درود، اس نے کہا نہیں مانا۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ وہ تو کوئی بات، کوئی فضیلت آپ کی مانتے ہی نہیں۔ کہا تو اب جو ہم بتا رہے ہیں وہ کرنا۔ امام نے کہا اب ایسا کرنا، اسے بلا لو اور کوئی ایک دن مقرر کرتے ہیں، بلند پہاڑی پہ چلے جانا، اور دیکھو خیال رکھنا اوپر جا کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑنا، چھڑانے نہ پائے، اور ہاتھ پکڑ کے پھر اب کہنا آؤ ہم تم فیصلہ کرتے ہیں کہ آسمان سے آگ برسے، اگر ہم سچے ہیں عقیدے میں تو ہم بچ جائیں، اور تم سچے ہو تو تم بچ جاؤ، ہم جھوٹے ہیں تو ہم جل جائیں۔ لیکن وہ بھاگے گا، بھاگنے نہ دینا۔ بھائی وہ گیا اور ہاتھ پکڑا اور پہاڑی پہ لے گیا، اور ہاتھ پکڑ کے کہا آسمان سے بجلی گرے جو سچا ہے، اس نے ہاتھ چھوڑا، اب جو بھاگا۔ نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیں یہ تو بحث کرتے رہیں گے کیا؟ ہاں شیعوں نے خود مارا، خود ہی رو رہے ہیں۔ ہاں بریانی میں خون چھڑک دیتے، بچہ قتل کر کے دیگ میں ڈال دیتے، ہاں پانی دیتے، تھوک کے دے دیتے، ہاں شام غریبہ میں چراغ گزاریں گے۔ ارے بھائی اب تو ٹیلی ویژن پہ شام غریبہ آتی ہے، اب تو بریانی سڑکوں پہ بٹ رہی ہے، رینجرز بھی کھاتے ہیں اور پولیس والے بھی کھاتے ہیں۔ اب تو مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا نا بھائی، اب تو دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیں سب کہتے رہیں گے کہتے رہیں گے کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ہاتھ پکڑیں گے نا، ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ اور چلو، نیو کراچی پہاڑی پہ چلتے ہیں، آؤ چلو چلو سمندر کے کنارے وہاں چلتے، چلو کلفٹن پہ، ہاگ وے پہ چلو، ہاتھ پکڑ اور چلو۔ یہ ہے پانی سامنے، اگر آگ تم پہ گرے تو تم پانی میں کود جانا، بجھا لینا۔ کبھی جو تیار ہو جائیں، کبھی جو تیار ہو جائیں۔ سمجھئے آپ؟ یہ امام نے بتایا کہ آخری منزل مباہلہ ہے، امت نے مباہلہ بھی چھوڑ دیا، چونکہ تم مباہلہ لیے بیٹھے ہو، مباہلہ تمہارے لیے ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی مباہلہ ہم کہاں کر رہے ہیں؟ لیجئے بھائی، یہ مجلس کیا ہے؟ مباہلہ ہی تو ہے۔ آئے اور فرش پہ بیٹھ گئے اور جسے مقابلہ کرنا آئے۔ جب 1 گھنٹے تک دیکھا کوئی بات کرنے نہ آیا، ہم نے اپنی گفتگو تمام کی، چلے گئے، آئے بیٹھے چلے گئے، آئے بیٹھے چلے گئے۔ یعنی مباہلہ جاری ہے اور اپوزیشن آنے کو تیار نہیں ہے، یعنی مذاکرہ اور بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ کچھ ادھر سے کہہ دیا، کچھ ادھر سے کہہ دیا، کچھ اس کونے میں کہہ دیا، کچھ اس کونے میں، منہ پہ بیٹھ کے سامنے کو بات کرنے کو تیار نہیں۔ اسے کہتے ہیں علم مناظرہ۔
یہ بھی امام نے سکھا دیا اور کہا اس میں عقل چاہیے، عقل. اب ظاہر ہے کہ عرب والے تو دعوے دار تھے عقل، عراق والے، ایران والے، یونان والے کہتے ہیں فلسفہ. اب بیچارہ سندھ کہا گیا ہوا سیدھا سادہ ماڑو وہ پہنچ گیا. اس کو کہتے شہاب بن سندھی، تو سندھی بھی پہنچ گیا. تو اس نے کہا بھائی مولا میں ذرا حکیمی پسند کر رہا ہوں، تو ذرا حکمت میرے خاندان میں چلی آ رہی. دوائیں بنانا، جسے آپ فارمیسی کہتے ہیں، جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، دواؤں کا علم کا. ٹھیک ہے، حلیلہ کوٹو، اس سے بہت سی دوائیں بنتی ہیں. ہامن دستے میں لوہے کا ہوتا ہے، کوٹو. اب وہ بیٹھا کوٹ رہا ہے. امام ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، اب اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے امام جعفر صادق علیہ السلام اور کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ بیج ہیں، کوٹ رہا ہوں. کہ کوٹتے رہو، اسی کا برادہ بنے گا تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے اس سے کون کون سی دوائیں بنتی. لیکن پہلے یہ تو بتاؤ، درخت پہلے یا بیج پہلے؟ علم مناظرہ چلا، علم کلام آگے بڑھا. سندھ والے بھی سیکھ کے آ گئے. سندھ میں ہی تو بیٹھے ہیں آپ، اب کہیں ادھر ادھر سے گھوم کے آ گئے ہیں تو سندھی ادھر ہی سے تو گئے تھے. بات نہیں سمجھے یار، ادھر ہی سے تو گئے تھے، سندھی بن کے گئے تھے. اب 700 سال کے بعد واپس آ گئے تو اب سندھی نہیں مان رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں مہاجر. ہاں لیکن ادھر ہی سے گئے تھے، سب سندھ میں آئے، ایران عراق سے، ادھر سے ہم یو پی کی طرف چلے گئے، بہار کی طرف چلے گئے. اب 700 سال کے بعد واپس آئے، کہہ رہے ہیں ہم تمہیں سیٹ ہی نہیں دیں گے، سیٹ ہی نہیں دیں گے، ہے نا. تو وہ بھی جا رہا تھا سیکھنے کے لیے، سندھی سیکھ کے آ گیا. ہاں بھائی حلیلے کا بیج کوٹ رہا ہوں. اچھا بیج پہلے یا درخت؟ تھوڑا سا رکا، امام کا سوال تھا نا. کہنے لگا کہ بیج پہلے. آپ نے کہا تو وہ بیج کہاں سے آیا؟ پھر تھوڑی دیر سوچا، کہنا نہیں مولا درخت پہلے. کہنے لگا درخت پہلے تو کس چیز سے پیدا ہوا اگر بیج پہلے نہیں تھا؟ اب امام تکرار کرواتے رہے، بتا پہلے کیا، درخت پہلے یا بیج پہلے؟ درخت پہلے یا بیج پہلے؟ اب جانے والا ہندو ہے، ہندو سندھی، سندھ میں ہندو بہت ہیں، اب بھی آباد ہیں، یہاں سے گئے نہیں، پہلے بھی بہت ہے، پورا سب ہندو تھے، یہ پورا سندھ ہندو تھا، اسی لیے ہم لوگ یو پی چلے گئے تھے. سمجھ ہی میں نہیں آ رہا آپ کے یہاں. آپ کہیں گے نہیں یہ سارے یہ سب مسلمان. ارے بھائی یہ سب جو مسلمان ہیں یہ پہلے سب ہندو تھے، ہندو سے مسلمان ہوئے. یہ شاہ واہ لگا لیں تو اس سے یہ نہ سمجھیے کہ کوئی سید ہو گئے. شاہ تو سبھی لگا لیتے، پنجابی، سندھی، پٹھان، جس کو دیکھو شاہ لگا لیتا. جیسے عرب والے ہر ایک کے نام میں سیدنا لگا لیتے ہیں، ہر ایک کو سید بنا دیتے. شاہ اور سید جہاں چاہے استعمال کر لیجیے. آؤ جی شاہ جی، جہاں جو بڑا ہے اس کو بنا دیا. سمجھے نا آپ؟ تو وہ ہندو تھا، امام کے مدرسے میں داخل ہے. اب آیا تھا تو امام کہتے کلمہ پڑھ لو تو ایڈمیشن دیں گے. تو پورے میں پھیل جاتا، وہ تو ایڈمیشن دیتے ہی نہیں باہر والے ملک والوں کو. وہ کہتے کلمہ پڑھو، یہ پڑھو لو. یونیورسٹی تو امام کی بدنام ہو جاتی، ایڈمیشن فوراً دے دیتے تھے. پتا تھا کہ اب یہاں سے واپس جائے گا تو جو ہے یہ نہیں رہے گا، اس لیے اسے روک لو اور اسے سکھاؤ. تو اب جناب وہ ششو پنج میں، اور امام پوچھے ہیں بیج پہلے یا درخت پہلے؟ آپ نے کہا جب تک تو نتیجے پہ نہیں پہنچے گا میں تجھ سے کہلواتا رہوں گا، اور تو یہی کہتا رہے گا، کبھی کہے گا بیج پہلے، کبھی کہے گا درخت پہلے، کبھی کہے گا درخت پہلے، کبھی کہے گا بیج. کہتا رہا. امام نے کہا تھک جائے گا، نتیجے پہ پہنچ، عقل استعمال کر. جیسے یہ کہا عقل استعمال کر، امام کو دیکھنے لگا حیرت سے، اور اس کے بعد کہا مولا پھر میں فیصلہ کر دوں؟ آپ نے کہا کر دے. کہا مولا بیج پہلے. کہا اب اپنی بات سے نہ ہٹنا جو 1 گھنٹے سے بیج پہلے اور درخت پہلے.
اب چونکہ تو ڈٹ گیا اور فیصلہ تو نے کر دیا کہ بیچ پہلے، تو اب اسی پہ ڈٹے رہنا. اس نے کہا ہاں مولا میں نے فیصلہ کر دیا، میری عقل کہہ رہی ہے کہ بیچ پہلے اور بیج سے درخت ہوگا، لیکن بیج پہلے. تو امام نے کہا اب بتا وہ بیج جس سے درخت ہوگا وہ بیج کہاں سے؟ دیکھیں اب وہ یہ نہیں پلٹ سکتا کہ درخت پہلے اور بیج پہلے، وہ تو تکرار کروا چکے امام. اب کا عقل سے فیصلہ کر. اس کی عقل نے فیصلہ کیا، اس نے کہا بیج پہلے. امام نے کہا تو وہ بیج کہاں سے آیا؟ دیکھیں علم کس طرح سکھایا امام نے اپنی یونیورسٹی میں، ہے نا. اس نے کہا بیج پہلے، تو امام نے کہا اب بتا کہ وہ بیج کہاں سے آیا. سوچتا رہا. اس کے بعد اس نے کہا مولا زمین کے اندر کچھ مادے تھے وہ بکھرے ہوئے تھے. دیکھیے کیمسٹری پہ آ گیا، اس میں جغرافی بھی شامل ہے، اس میں ارضیات بھی شامل ہے، زمینی علم بھی شامل ہے، ساری چیزیں، سارے علوم پڑھ رہا ہے. اس لیے اتنا بول گیا امام کے سامنے کہ کیا کیا سیکھ لیا ہے کہ امام کے سامنے. اس لیے امام نے کہا تھا عقل استعمال کر. طالب علم کے لیے عقل ضروری ہے، حکومت کے لیے عقل ضروری نہیں ہے. حکومت کے لیے عقل ضروری نہیں ہے. ایک جاہل بھی حکومت کر سکتا ہے جیسے اکبر بادشاہ نے کیا، اس لیے کہ کچھ عقل مندوں کو جمع کر کے بھی حکومت چلائی جاتی ہے. جیسے عرب کی حکومت علی سے پوچھ پوچھ کے چلتی رہی چل جاتی، حکومت چل جاتی ہے. بعد میں کارنامے لکھ لیجیے، جو چاہے کارنامے لکھ لیجیے. تو یہاں علم چاہیے، عقل چاہیے. تو اس نے کہا کچھ مادے زمین کے اندر تھے، وہ مادے کھسکتے ہوئے آپس میں ملے. جیسے ہی ملے تو اس کے اندر سے بیج پیدا ہوا. زمینی مادوں کو آپس میں ملانے کے بعد اس نے کہا بیج پیدا ہو گیا. تو اب یہ بتا کہ وہ مادے جو بکھرے ہوئے تھے زمین میں وہ آپس میں ملے اور بیج بن گیا. تو یہ بتا ان مادوں کو ملایا کس نے؟ ملایا کس نے؟ ان مادوں میں اپنی طاقت تھی، اس طاقت نے آپس میں مادوں کو ملا دیا. آپ نے کہا اسی طاقت کا نام خدا ہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اسی طاقت کا نام لا الہ. دہریہ کہتا ہے خدا ہے، آپ نے کہا ہے. کا دلیل تیرے پاس ہے. اب آپ کتابیں دکھائیے، یہ قرآن کی آیت، یہ حدیثیں اللہ ہے. آپ نے کہا نہیں، اس کو آیتیں دکھاؤں، دہریے کو حدیثیں دکھاؤں، کتابیں دکھاؤں، کیا اس کا یہ اسٹیٹس ہے؟ کا دلیل تیرے پاس ہے. کہ مولا میرے پاس کہاں دلیل ہوتی، تو میں اللہ کو مان رہا ہوتا. آپ نے کہا تجھے یاد ہے کشتی کا سفر کہاں کیا تھا؟ کہ طوفان آیا تھا. کہاں؟ کہ کشتی ٹوٹ گئی تھی. کہاں؟ کہ لیکن تو ایک لکڑی کے تختے پہ بہتا رہا. اس وقت تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب بھی کوئی طاقت ہے دنیا میں جو مجھے بچا لے گی. کہاں؟ یہ میں سوچ رہا تھا کہ سب ڈوب گئے، لیکن لکڑی کے تختے پہ میں جب تیرتا ہوا جا رہا تھا تو کوئی نہ کوئی مجھے بچا لے گا. کہ کوئی نہ کوئی کون؟ وہ بچانے والا خدا ہے جس نے تجھے بچایا، جس کے بارے میں تو سوچ رہا تھا. تو سائنسی اعتبار سے امام نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، اس کا ذہن، اس کی سوچ اللہ کی تلاش میں رہتا ہے. ہر ذہن، ہر فکر، اسی کا نام توحید ہے. تو لا الہ الا اللہ چوراہوں کے نام رکھ کے تبلیغی مشن لے کر توحید نہیں منوائی جاتی، عقل سے منوائی جاتی. اس طرح یونان والوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو وہ خدا منوایا جس خدا کا تصور محمد نے دیا تھا. تو انعام کیا ملا؟ چونکہ وہ توحید جو سرکار لائے تھے چھٹے امام کے دور میں رائج ہوئی، اس لیے کہ سب کے 72 کے 72 اللہ الگ الگ ہو گئے تھے. جیسے 365 بت تھے عرب میں، ایسے ہی 72 قسم کے اللہ تھے. امام صادق نے 72 کو سمجھایا کہ اللہ پھر ایک ہے،
پھر ایک ہے تو قدرت نے انعام دیا کہ محمد جو توحید لائے تھے جعفر صادق واپس لائے اسی توحید پر امت کو. تو یہ والا امام جب پیدا ہو تو اس دن پیدا ہو جس دن محمد پیدا ہو.